بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کا پہلے ہفتے کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ پہلے ہفتے کے دن یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے سارے سال کی تقدیر اور نصیب کے فیصلے ہو جاتے ہیں، سارا سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالو کو کھول دیتی ہے، ہر طرح کی بندشیں رکاوٹیں دور فرما دیتی ہے۔ ماہ شعبان کے پہلے ہفتے کے دن یہ ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ہر کوئی ہفتہ کے دن بہت سارے وظائف کرتا ہوگا، بہت سارے اعمال کرتا ہوگا، لیکن میرے پیارے بہن بھائیوں، جب ہفتے کا دن شعبان میں آ جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ شعبان کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی بڑی ہی برکتوں والی ہے، بڑی ہی عظمتوں والی ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات ہے جس رات میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، موقع ہے، شب برات کی رات ہمارے نامہ اعمال اس رات میں رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، ہم سب کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوں گے، زندگی اور موت کے فیصلے ہوں گے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ ہفتہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، گناہوں کی بخشش بھی ہوگی، آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش کے بعد رب کریم سے جو کچھ مانگو گے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ توجہ کیجئے، جو بندہ شعبان کے پہلے ہفتہ کے دن رب کو راضی کر لے گا، شعبان کی 15ویں رات شب برات کو جب فرشتے تمہارے نامہ اعمال رب کے سامنے پیش کریں گے، رب آپ سے راضی ہو جائے گا اور فرمائے گا جاؤ میرے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، صرف ایک تسبیح کا سوال ہے، ایک تسبیح کی دوری پر آپ کی کامیابیاں کھڑی ہیں، اور یہ جو تسبیح ہے اس کو پڑھنے والا کوئی بھی آج دن تک کسی کا محتاج نہیں رہا۔ یہ تسبیح عرش کو ہلا دیتی ہے، یہ تسبیح عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ آج عرش الہی کے ساتھ ایک ایسی لٹکی ہوئی تسبیح کا عمل، اس کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جس کو جب پڑھا، جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب ماہ شعبان کے پہلے ہفتہ کے دن عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، پھر غیب سے رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ پھر جب آپ اللہ رب العزت سے 1 لاکھ مانگتے ہیں تو میرا رب 70 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ آج کی گھڑیاں اتنی مقبولیت کی گھڑیاں ہیں، ماہ شعبان کی یہ گھڑیاں سال میں صرف ایک بار آتی ہیں۔ اگر آج آپ نے لاپرواہی کی، کوتاہی کی، آج دنیا کی مصروفیت میں آپ نے اس وظیفے کو چھوڑ دیا تو پھر پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج کا وظیفہ، آج کی تسبیح ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العزت سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، جو رب کعبہ سے غیبی مدد چاہتے ہیں، جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جن کی حاجات پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ماہ شعبان کے پہلے ہفتہ کے دن یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو رب کعبہ کی ذات اتنا نوازے گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی، اس کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ بڑا ہی بد نصیب ہوگا جو ماہ شعبان کے پہلے ہفتہ کے دن یہ ایک چھوٹی سی تسبیح کا عمل نہیں کرے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، اس تسبیح کو طاقت والی تسبیح کہا جاتا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے۔ یہ تسبیح ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ یہ ساری رکاوٹیں، بندشیں آپ سے دفع دور ہو جائیں گی۔ بس صرف آپ نے یہ ایک تسبیح کا عمل کر لینا ہے۔ رب
کریم سے جو بھی مانگو گے میرا رب آپ کو غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات جب دینے پہ آتی ہے تو وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، انگلینڈ سے ہیں، امریکہ سے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، جس گاؤں گلی محلہ میں ہیں، جہاں سے آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ تمام سے درخواست ہے کہ آپ یہ ایک چھوٹی سی تسبیح کا عمل ہے، اس عمل کو آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ یہ ایک تسبیح پورے سال کے رزق کو، دولت کو لے کر آئے گی۔ یہ تسبیح سارے نصیب کو کھول کر رکھ دے گی۔ صرف رب کو راضی کرنے والا ہو، رب کریم سے مانگنے والا ہو، آپ اللہ رب العزت سے مانگ کر تو دیکھیں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ اللہ رب العزت کی ذات کتنی رؤوف الرحیم ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج اگر کوئی بے روزگار ہے وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اگر کوئی بے اولاد ہے وہ اولاد کے لیے پڑھ لے، بیٹے کے خواہش مند ہو نورینہ اولاد کے لیے بھی پڑھو گے تو اللہ رب العزت کی ذات بیٹے دینے پر بھی قادر ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہوش کے ناخن لیجئے، ہم سے بڑا ہی بابرکت مہینہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ بڑی جلدی سے جدا ہو رہا ہے۔ اس کی یہ قیمتی گھڑیاں ہم سے جدا ہو رہی ہیں۔ آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کی گھڑیاں ہیں۔ بڑا ہی بد نصیب وہ انسان ہے جو ماہ شعبان کو پائے اور رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروائے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، لیکن اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم نے اس وظیفے، اس عمل کو کر لیا ہوتا، کاش اس ایک تسبیح کو پڑھ لیا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں کھانا نہ پڑتی۔ پیارے بہن بھائیوں، جو کوئی تنگ دست ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، مایوسی میں ہے، ڈپریشن میں ہے، اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج کے اس عمل، اس وظیفے کو کر لے۔ انشاءاللہ ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ جس میں نہ کسی کے سامنا جھکنا پڑے گا، نہ کسی سے مانگنا پڑے گا۔ آج کی تسبیح اتنی لاجواب، اتنی مجرب اور اتنا طاقتور عمل ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، بہت سے لوگ آپ کو وظائف بتاتے ہوں گے، لیکن میرا مقصد آپ کے ساتھ وہ وظائف شیئر کرنا ہے جو مستند وظائف ہیں، جو بزرگان دین کے بتائے ہوئے وظائف ہیں، جن وظائف سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور بہت سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں ایسے وظائف آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں جن سے واقعی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ آج کے اس وظیفے کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ وظیفہ آج تک جس نے بھی پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، اس کو اس مقصد میں کامیابی ملی ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھتے ہی اللہ رب العزت نے اس کی ہر ناممکن کو ممکن میں تبدیل کر دیا۔ اس تسبیح کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے تھوڑا نہیں مانگنا، آج آپ نے وہ مانگنا ہے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ نہیں ملے گا۔ میرے رب کی ایک کن کی محتاج ہے، وہ کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کی اچھی رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کر دیجیے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا اور سب سے پہلے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اور اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو کاٹ کر شروع میں دیکھا ہو، لیکن اب سے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ سے اس عمل، اس وظیفے کا کوئی بھی نقطہ، کوئی بھی عمل آپ سے مس نہ ہو سکے۔ یہ بڑی ہی پیاری
प्यारी घड़ियां हैं, बड़ी ही बाबरकत और अजमत वाली घड़ियां हैं। माह मुबारक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माह मुबारक है। इस माह मुबारक में आप इस वीडियो को मुकम्मल देखकर ये एक तस्बीह पढ़ लो। आप पूरा साल आए दोगे कि वाकई ही किसी ने कोई अमल कोई वजीफा बताया था। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आपने जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का इस अमल को करने का मकसद अलग होगा, तो आप जिस भी मकसद के लिए, जिस भी हाजत के लिए इस अमल को करना चाहते हैं, आपने उसकी नियत कर लेनी है। अपनी नियत करने के बाद आपने सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को एक बार पढ़ लेना है। सबसे पहले आपने जो छोटा सा वजीफा करना है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के दो इसम मुबारक का वजीफा है। एक अल्लाह रब्बुल इज्जत का जाती नाम और दूसरा अल्लाह रब्बुल इज्जत रिज्क देने वाली सिफ्त का नाम है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब कोई बंदा या रज़ाकू या रज़ाकू या रज़ाकू पढ़ता है तो अर्श पर बैठा रब उसके लिए 300 रिज्क के दरवाजे खोल देता है, उस पर रिज्क की छमाछम बरसात बरसा देता है। आपने सबसे पहले या अल्लाहु या रज़ाकू या अल्लाहु या रज़ाकू को अपने हाथ की उंगलियों पर आपने 33 मर्तबा पढ़ना है। या अल्लाहु या रज़ाकू को पढ़ते हुए आपने अपने ज़हन में अपने मकसद को रखना है, अपने मकसद को अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगना है। माह शबान में या अल्लाहु या रज़ाकू को पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज्जत एक नहीं बल्कि रिज़्क के 300 दरवाजे खोल देता है। रब फरमाएगा तू मांगता जा, फरिश्ते आपके नसीब और तकदीर में लिखते जाएंगे। ये माह मुबारक मांगने का माह मुबारक है। आज लिखवा लो जो कुछ भी आप चाहते हो, पूरे साल का रिज़्क लिखवा लो, पूरे साल की तकदीर बदल जाएगी, सारे के सारे नसीब खुल जाएंगे। सिर्फ ये वजीफा बताए गए तरीके पर पढ़ने की देर है। जैसे ही आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के इन दो इसम मुबारक को 33 मर्तबा पढ़ लें तो उसके बाद आपने फौरन इस तस्बीह को पढ़ना शुरू करना है, और वो तस्बीह है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। इस तस्बीह को भी आपने 100 मर्तबा पढ़ना है। एक तस्बीह के दानों के बराबर आपने इस तस्बीह को पढ़ लेना है। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। दूसरे नंबर पर आपने इस तस्बीह को 100 मर्तबा पढ़ना है। ये तस्बीह मलाइका की तस्बीह है, और इस तस्बीह के बारे में प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तस्बीह को पढ़ा करो, तुम्हारे पास रिज़्क ज़लीलो ख्वार होकर आएगा, यानी कि इस मकदार में आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। जो मेरे बहन भाई आए रोज ये शिकवे शिकायतें करते हुए नजर आते हैं, उनके पास खाने के लिए रिज़्क नहीं है, एक वक्त का अगर रिज़्क मिलता है तो दूसरे वक्त सोचना पड़ता है, तो वो लोग आज के इस अमल को, इस वजीफे को जरूर करें। जो तंग दस्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं, मुफलसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, उन पर लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज है, वो मेरे बहन भाई इस अमल को हरगिज इग्नोर मत करना। आज का ये अमल रिज़्क में बरकत के लिए, रिज़्क में वुसअत के लिए बहुत ही मुजरब अमल है, और ये अमल इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं, आसान सा अमल है। इस अमल को करने में आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, तो इस मुकम्मल अमल को आप कर लेंगे। मेरे बताने में देर लग सकती है, लेकिन आपके अमल करने में इतनी ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि मैं इस अमल की आपको अफादियत भी बता रहा हूँ और साथ साथ ये बता रहा हूँ कि आपने कैसे करना है, इसलिए ज्यादा देर लग सकती है। तो मेरे
میرے بہن بھائیوں، آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر تیسرا عمل بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا، پھر آپ نے اللہ رب العزت کے 2 اسم مبارک یا اللہ یا رزاق کو 33 مرتبہ پڑھ لیا، اور جو آپ نے دوسرا وظیفہ کیا وہ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کو بھی جب آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر خلوص دل سے پختہ یقین اور اعتقاد کے ساتھ آپ نے یہ تیسرا چھوٹا سا وظیفہ بھی کر لینا ہے، اور وہ تیسرا وظیفہ پہلے کلمے کا ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ان تینوں وظائف کو آپ نے ایک جگہ پر ہی بیٹھ کر ایک ہی وقت میں کرنا ہے۔ آپ ویسے پورے دن پوری رات میں کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم اس عمل اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن جب بھی آپ نے کرنا ہے تو ان کو اکٹھا ایک ساتھ ہی کرنا ہے۔ جب یہ تینوں وظائف مکمل ہو جائیں تو آخر میں پھر آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی حاجات، اپنی ضرورتوں، اپنے مقاصد کے لیے دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ اگر آپ یہاں گھر لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ دعا کر لیں۔ اگر آپ گاڑی بنگلہ کچھ بھی لینا چاہتے ہیں جس کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ غریب ہیں، تنگ دست ہیں، مفلس ہیں، غریبی سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ پر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، وہ قرض اتارنے کے لیے کوئی بھی راستہ، کوئی بھی بندوبست نہیں ہو رہا، آپ اس کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ مختصر یہ کہ جس مقصد، جس حاجت، جس ضرورت کے لیے آپ اس عمل اس وظیفے کو کر رہے ہیں اس کے لیے آپ نے دعا کرنی، بلکہ آپ اس عمل کے بعد اپنی ہر اس حاجت، اس ضرورت کے لیے دعا کریں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے نہیں ملے گی، اب اس مقصد، اس ضرورت کے لیے بھی آپ دعا کریں۔ اپنی جتنی پریشانیاں، جتنی مشکلات، جتنی حاجتیں ہیں ان سب کو اللہ رب العزت کے ساتھ شیئر کرتے جائیں، مانگتے جائیں، مانگتے جائیں، انشاءاللہ میرا سونا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جس کو چاہے جتنا عطا فرما دے، وہ چاہے تو ہماری گلیوں نالیوں میں بہتے ہوئے پانی کو سونا بنا دے، وہ اس چیز کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ اور اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ 5 گانا نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ حقوق اللہ اور حقوق بعد کا خیال نہیں رکھتے تو آپ کو ان وظائف کے کرنے کا اجر و ثواب تو ملے گا، لیکن اس طرح نہیں ملے گا جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے ان وظائف کے ساتھ ساتھ کوشش کرنی ہے کہ آپ حقوق اللہ اور حقوق بعد کا بھی خاص خیال رکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔